يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. معزز و مکرم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ آج رمضان کی 29ویں تاریخ ہے، ممکن ہے کہ یہ رمضان کی آخری تاریخ ہو۔ بہرحال ہم میں سے وہ تمام لوگ لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پا کر کے رمضان کا روزہ رکھا، قیام اللیل کیا اور اسی طرح سے دیگر نوافل اور صدقات و خیرات اور قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر و اذکار پر مداومت برتی۔ بہرحال حقیقت رمضان میں جو ہم سے چاہتا ہے حقیقتاً، یعنی رمضان کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے، ہمارے اندر تغییر آئے اور ہم جو کچھ ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کی ہمیں تلافی کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہم رمضان کے مہینے میں خیر کا کام کرتے تھے یا کر رہے ہیں اس میں استمرار ہونا چاہیے، کیونکہ استمرار ہی اصل ہے، مداومت ہی اصل ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور رمضان میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان جیسے ہی گزرتا ہے، جیسے ہی ختم ہوتا ہے، انسان تمام عبادات سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز جیسی اہم عبادت سے بھی دوری اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، یہ بہت غلط چیز ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بلکہ عبادت کا مطلب مداومت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی انسان کے لیے چند دن، چند ایام، چند گھڑی عبادت کرنی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت میں مداومت برتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مطالعہ جب کریں گے تو اس میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال میں، عبادات میں، اللہ کی اطاعت و بندگی میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں مداومت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، ای الاعمال احب الی اللہ، قال ادومها وان قل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے؟ تو آپ نے کہا وہ عمل جس پر مداومت برتی جائے، جس پر ہمیشگی برتی جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ شخص، محبوب شخص یا محبوب ترین عمل وہ ہے کہ انسان عبادت میں مداومت اختیار کرے، عبادت میں ہمیشگی اختیار کرے، چاہے وہ کیوں ہی تھوڑی ہی نہ ہو، لیکن عبادت میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا، اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کا ذکر و اذکار کر لیا، اس کے بعد پھر باقی مہینوں میں عبادت اور اللہ کا ذکر و اذکار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا
عمل بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے ایت مسروق کی روایت ہے، کہتے ہیں قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الدائم، رواہ البخاری۔ ایت مسروق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الدائم، یعنی وہ عمل جس پر مداومت برتی جائے، ہمیشگی برتی جائے، استمرار سے کیا جائے، برابر کیا جائے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، دونوں لوگوں کے نزدیک وہی عمل بہتر ہے جس پر ہمیشگی برتی جائے۔ اور اس چیز کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا بدوام القلیل تدوم الطاعہ، یعنی ہلکے پھلکے تھوڑے موڑے دوام کے ساتھ اطاعت و فرما برداری جو کی جاتی ہے یہ مداومت سے کی جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر اور اخلاص چاہے تھوڑا ہی تھوڑا ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو تو یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ والاقبال علی الخالق ویصبر القلیل الدائم بحیث یزید علی الکثیر المنقطع اضعافا کثیرہ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنا، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کو جاننا، اللہ کی عبادت کا مطلب سمجھنا، اور اسی طرح سے تھوڑی چیز جو ثمراور ہو مداومت کے ساتھ یہ بہتر ہے اس زیادہ چیز سے جو زیادہ چیز بہت زیادہ ہو لیکن وقتی طور کے لیے ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی کچھ کر لے وقتی طور کے لیے یہ کم ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ عبادت میں مداومت ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گیا تو ہماری نماز بھی ختم ہو گئی، ہماری تلاوت بھی ختم ہو گئی، اللہ کا ذکر و اذکار بھی ختم ہو گیا اور دیگر نوافل اور صدقات بھی ختم ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو اس کو مداومت کے ساتھ کرتے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز پر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کی مداومت کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیش پڑھتے ہیں، تو یہی لوگ مومن ہیں۔ مومن کی یہی صفت ہے کہ وہ نماز میں مداومت برتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث ہے، ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دے رہا ہوں۔ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اسے اپنی مدد میں پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کی جائے گی، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کے لیے خیر کا کام کیا جائے، اللہ کے لیے امر بالمعروف کا کام کیا جائے، اللہ کے لیے نہی عن المنکر کا کام کیا جائے، اللہ کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور اسی طرح سے دیگر اوامر کو انجام دیا جائے اور تمام نواہی سے باز رہا جائے، تو اللہ رب العالمین ہماری بھی مدد کرے گا، ہمیں تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام آفات سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ ہم اسے مداومت کے ساتھ اپنائیں، ہم اسے خلوص و للہیت کے ساتھ اس پر
हमेशगी पर बरते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर भी बयान किया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह व यज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जो ईमान लाए साबित कौल कि दुनियावी ज़िंदगी ही में, साबित कौल मतलब सही बात की, उन्हें क्या है तस्बीत अता करता है दुनियावी ज़िंदगी में भी और उखरवी ज़िंदगी में भी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को गुमराह करता है। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता करता है। इस आयत से पता चला कि हकीकत यह है कि मौत के वक्त जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास लिल्लाहियत के साथ नसीब हुआ, वही शख्स कामयाब और कामराह होगा, वही शख्स जन्नत का हकदार होगा। तो अगर कोई शख्स ईमान लाता है और ईमान वाला काम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कौल साबित यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मौत के वक्त तौफीक देगा और आखिरत में भी तौफीक देगा। लेकिन वही जालिम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुमराह कर देता है। पता ये चला कि इंसान जो शख्स जिस चीज़ पर मुदावमत करता है, यानी अगर मोमिन है ईमान पर मुदावमत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के ईमान पर मुदावमत करने की बिना पर, इंसान के अच्छे अमाल की बिना पर उसका खात्मा भी अच्छाई ही पर करता है और उसका हशर भी अच्छे लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर उसका काम बुरा होता है तो उसका हशर भी बुरे लोगों के साथ होता है। और इसी तरह से अबू मूसा अशरी से मरवी है, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मरिज़ल अब्दु औ साफरा कुतिबा लहु मा कान यामलु मुकीमन सहीहन। यानी इंसान जब मरीज हो जाता है या सफ़र कर जाता है तो उसके लिए वो तमाम अच्छाइयाँ लिखी जाती है, वो तमाम अमाल लिखे जाते हैं जिसको वो अपने घर में अपने शहर में मौजूद होकर के करता है। पता ये चला इस हदीस से कि अगर कोई शख्स ईमान का काम करता है, खैर का काम करता है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम करता है, अल्लाह की अताअत व बंदगी का काम करता है, अल्लाह की इबादत व ताअत व गुज़ारी का काम करता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह का जिक्र व अस्कार करता है खुलूस लिल्लाहियत के साथ, और अगर वो बीच में कहीं मरीज हो गया या इसी तरह से सफ़र में चला गया और इन तमाम चीज़ों के करने से अब वो कासिर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसके सफ़र में या अगर मरीज़ होता तो मर्ज़ में भी उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसके तमाम अमाल का उसको बदला देते हैं, उसके तमाम अमाल का सिला देते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, पता ये चला कि हम जो अमाल करते हैं इस अमाल का कितना फ़ायदा है कि अगर हम बीमार हो जाएं, मरीज़ हो जाएं, लेकिन हम खैर के मतलाशी हैं, खैर का काम करने वाले हैं, भलाई पर मुदावमत करने वाले हैं, तो हमें इस भलाई का सवाब मिलता रहता है। और इसी तरह से आखिरी बात ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, कि मेरे रब ने मुझे वसीयत की नमाज की और ज़कात की जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। यानी इंसान के लिए ज़रूरी है कि चाहे रमज़ान का महीना हो या गैर रमज़ान का महीना हो, इंसान नमाज अदा करे और इसी तरह से ज़कात को भी अदा करते रहे। यानी पता ही चला कि इंसान की ज़िंदगी का असल मतलूब और मकसूद यही है कि वो हर हाल में और जहाँ भी रहे, जिस जगह रहे, जिस तरह से रहे, अल्लाह की इबादत पर मुदावमत करे, अल्लाह की अताअत व बंदगी पर मुदावमत करे। और मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा ना हो कि रमज़ान गया और हमारी इबादत भी वहीं से ख़त्म हो जाए, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। लिहाजा कहने का मतलब यह है कि इस्लामी भाइयों, जिस तरह से हम आप रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व बंदगी करते थे, इसी तरह से ज़रूरी है कि हम रमज़ान के अलावा में भी अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की ताअत व गुज़ारी करें, ताकि हमारा अमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो सके। क्योंकि अल्लाह के यहाँ अमाल उसी वक्त कबूल होते हैं जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अपनी बुराइयों से बाज आ जाए और खैर के काम में इस्तिमरार हो, मुदावमत हो। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ रमज़ान का पाना, सिर्फ रमज़ान में इबादत कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इबादत
غیر رمضان میں بھی کرنی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے تمام نوافل جو ہم رمضان کے مہینے میں ادا کرتے تھے، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، چاہے وہ قرآن کی نماز ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، ہمیں تمام چیزوں کا دھیان غیر رمضان میں بھی دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہمیں توفیق اور ہدایت دی کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں قیام اللیل کیا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت اور توفیق دے کہ ہم غیر رمضان میں بھی اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور تمام قسم کے نوافل کا اہتمام کریں۔ آمین وصلی اللہ علی النبی۔